أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی کئی آیات سے نصائح کا حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی حکیمانہ باتوں کا اور اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہ بات آئی کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یعنی عقیدے کو صحیح رکھنا۔ ایک مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم سب کی دائمی نجات وہ عقیدے کے صحیح ہونے میں، ایمان ہو۔ تو جس طرح اپنے عقیدے کی حفاظت ضروری ہے، درستگی ضروری ہے، اپنی اولاد کے عقیدے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ دوسری نصیحت کی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کہ بھئی ان کا بہت بڑا حق ہے، لہذا ان کے ساتھ بدسلوکی مت کرنا۔ یہاں تک بات آئی کہ اگر والدین مشرک کافر ہو اور وہ اپنی اولاد کو شرک پر مجبور کرے تو اس بارے میں تو والدین کی بات نہیں مانیں گے، شرک نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر بالفرض ماں باپ مشرک ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک میں کمی نہیں ہوگی، وہ حق ان کا باقی رہے گا۔ تیسری نصیحت کی عقیدہ مجازات کے بارے میں، یعنی خود انسان بھی یہ عقیدہ رکھے اور اپنی اولاد کو بھی تربیت دے کہ ہمارے جسم اور وجود سے نکلنے والا، ادا ہونے والا ہر عمل ایک جگہ محفوظ ہو رہا ہے، چاہے وہ اتنا چھوٹا ہے جیسے رائی کا دانہ، پھر بھی محفوظ ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ پاک ہر بندے کے اعمال کو سامنے لے کر آئیں گے اور اس پر سزا یا جزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو تربیت اولاد میں یہ ایک اہم عنصر ہے کہ اولاد کی یہ تربیت کی جائے کہ دیکھو اگر تم نے جھوٹ بولا، کسی کو تکلیف دی، کسی کی چیز چرائی، تو یہ سب گناہ ہے اور قیامت کے دن اللہ پاک اس کی پوچھ کرے گا۔ چوتھی نصیحت وہ اعمال کے بارے میں تھی، اور اعمال میں جو سب سے بنیادی اور بڑا عمل ہے وہ کون سا ہے؟ نماز کا۔ نماز کی اہمیت ذکر کر دی، یعنی آپ ان آیات کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کا کلام کتنی ترتیب کے ساتھ ایک، جس کو کہا جائے ایک کورس ہمیں مرتب کر کے دے رہا ہے۔ آج دیکھیں نا، والدین کا سب سے بڑا مسئلہ تربیت اولاد کا۔ قرآن کریم کتنے منظم، مرتب، خوبصورت انداز میں تربیت کے اصول اور ترتیب اور طریقہ بتا رہا۔ اب آخر کی دو آیتیں، ان دو آیات میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے وہ معاشرتی آداب، جو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ انسان اس کو کہا جاتا ہے جو ایک ماحول میں رہتا ہے۔ ہم جنگل میں تو ہیں نہیں کہ جانوروں کے ساتھ ہیں، ہم کسی صحرا بیابان میں تو ہے نہیں کہ اکیلے زندگی گزارتے، ہمارے پاس تو ماحول ہے، پڑوس ہے، دائیں بھی بائیں بھی، آگے بھی پیچھے بھی، اوپر بھی کبھی نیچے بھی، سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک انسان کو آج اگر اپنے معاشرتی آداب کا نہیں پتہ،
اس ایک فرد کی وجہ سے بہت ساری تکلیفیں پیدا ہو جاتی. یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بیچارہ کسی وجہ سے پریشان, کوئی دکھ, کیا ہو گیا بھائی اس نے غلط گاڑی کھڑی کر دی, پیچھے لائن لگ گئی, نقصان ہو گیا. اس نے کچرا لا کے یہاں پھینک دیا ہے, سب کو تکلیف ہو رہی ہے. اس نے بیچ راستے میں سامان رکھ دیا ہے, تکلیف ہو رہی ہے. یہ کمزوریاں معاشرتی اخلاق کی. تو ایک انسان کے اندر یہ اخلاق اور آداب آج زندہ ہو جائے تو آپ دیکھیں ان آیات میں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کیا فرما رہے ہیں, ان کو کیا نصیحت کر رہے ہیں. ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. فرمائے پیارے بیٹے اپنے رخسار لوگوں کے سامنے پھلا کے مت رکھنا, جس کو کہتے ہیں نا منہ پھلانا. اس طرح زندگی مت گزارنا, منہ پھلا ہوا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین پہ اکڑ کر مت چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی متکبر کو اور شیخیاں مارنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, اپنی چال کو معتدل رکھو, چلنے کا انداز معتدل ہو, درمیانہ ہو. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی آواز کو پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بے شک بدترین آواز تو گدھے کی آواز, یعنی اونچی آواز. اگر یہ کوئی کمال ہوتا تو آج گدھا سب سے باکمال ہوتا, اس لیے کہ اس کی آواز سب سے اونچی. دیکھ تشبیہ دے کے سمجھایا کہ آواز کو پست رکھو, بلا وجہ گلا پھاڑ کر چلانا اور بڑی بڑی آوازیں نکالنا بے مقصد, یہ کوئی پسندیدہ امر نہیں. ورنہ تو گدھا بھی اونچی آواز میں بولتا ہے لیکن اس کی آواز سب سے بدترین آواز. یہ معاشرتی آداب ہے. اور اس میں اگر آپ غور کریں تو 4 بنیادی باتیں انہوں نے آداب کی ذکر فرمائی. پہلی بات کی کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اس کا ایک ترجمہ میں نے آپ حضرات سے عرض کیا کہ اپنے رخسار, اپنے گال, اپنا منہ لوگوں کے سامنے پھلا کے مت رکھو. بالکل واضح سی بات ہے. یعنی بعض دفعہ انسان عادتاً ایسی زندگی بنا لیتا ہے کہ چاہے خوشی ہے, چاہے غم ہے, چاہے گھر ہے, چاہے مسجد ہے, چاہے بازار ہے, چاہے پڑوسی ہے, چاہے رشتہ دار ہے, یہ ایک اینگل کے ساتھ چہرہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اب لوگ پریشان ہیں کہ بھئی ہوا کیا ہے, نہ کسی نے کچھ کہا ہے, نہ کچھ حادثہ ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, اور یہ 12:30 بجا کے چہرے پر بیٹھا ہوا ہے بالکل. تو سامنے والا سمجھتا ہے شاید میں نے کچھ کیا ہے یا پتہ نہیں اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے. یہ چیز پسندیدہ نہیں. ایک تو ہے خدا نخواستہ کوئی معاملہ ہے, تکلیف ہے, کوئی صدمہ ہے, وہ الگ چیز ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ عادتاً مزاج ایسا بنا لیتے ہیں کہ بیٹھا ہوا آدمی پریشان ہوتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں. یہ چیز پسندیدہ نہیں. بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ لوگوں سے اپنا رخ پھیر کر باتیں مت کرو. اس کے بھی آداب ہے نا. اگر کسی سے بات چیت کی ضرورت پڑے تو بات کرنے کا ادب اور طریقہ یہ ہے کہ اس کی طرف رخ کر کے متوجہ ہو کر بات ہو. اس کو حدیث پاک میں متکبرین کی علامت فرمایا گیا کہ آدمی کسی سے بات کرتے ہوئے اپنا رخ پھیر دے. بات کرنے والا یہاں ہے, موصوف وہاں دیکھ رہے, یعنی میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں کہ جی میں تو کہیں اور دیکھ کے بات کروں گا. یہ ناپسندیدہ ہے. اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی ادنا سے ادنا انسان بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھتا, راستے میں آپ کو روک لیتا, آپ رک جاتے, تو جب تک اس کی بات توجہ سے پوری سن نہ لیتے ان سے اپنا رخ نہ ہٹاتے تھے. یہ بھی تو سنت ہے نا, یہ بھی تو پاک پیغمبر کی اتباع ہے نا, یہ بھی تو پاک پیغمبر سے محبت کا ایک اظہار ہے نا. تو ہم چند چیزوں میں محدود ہو گئے.
700-800 روپے کا خرچہ کر کے ہر مسلمان چاہتا ہے میں بخشایا ہوں۔ اصل آداب زندگی جو سنت نبوی کی تھی وہ تو ہم نے بالکل ہوا میں اڑا دی ہے، اس کو نہ کوئی لینے پہ تیار ہے، نہ اختیار کرنے پہ تیار ہے، نہ سیکھنے پہ تیار ہے۔ ایک انسان سے مل رہا، ایک مسلمان کی مسلمان سے ملاقات ہو رہی ہے اور وہ آپ سے اپنی کوئی بات کر رہا ہے یا خیر خیریت لے رہا ہے، اس کا حق ہے کہ انسان اس کی بات تسلی سے سنے اور اس کو جواب دے۔ اس کو پسند نہیں فرمایا گیا کہ بات کرتے ہوئے انسان اپنا رخ پھیر کر بات کرے، نہیں، یہ ناپسندیدہ۔ یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ تسلی سے بات کی جائے۔ دوسری بات فرمائی کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اکڑ کر کیوں؟ اس لیے کہ یہ تکبر ہے، اور متکبرین لوگ اللہ پاک کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں ہے، لا يحب، اللہ کو پسند نہیں۔ تو انسان چلتے ہوئے کس چال چلے گا، یہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی سے سیکھنا پڑے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چال یہود کی ہے، ایک نصارہ کی ہے، دونوں سے بچ کر رہو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا چال ہے؟ فرمایا یہود دوڑ کر چلتے ہیں، دوڑ کر، اور نصارہ انتہائی سست ہو کر چلتے ہیں، دونوں ناپسندیدہ ہے۔ اللہ نے مجھے جو چال دی ہے وہ سب سے پسندیدہ ہے کہ انسان معتدل انداز میں چلے، یہ بھی سنت ہے دوست۔ تو اب ایک انداز بنا لینا کہ جی نکلے اور دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، پیچھے والا آدمی بھی دوڑتا ہوا جا رہا ہے، یہ بھی آج کل کا ایک فیشن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہاتھ میں بغل میں کوئی فائل دابی بھی ہے اور موصوف جا رہے ہیں، بس پیچھے والا بیچارہ اس کے پیچھے پڑا ہوا، ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ بے مقصد تیز چلنے کو یہود کی چال فرمایا گیا، بے مقصد سست چلنے کو نصارہ کی چال فرمایا گیا۔ لیکن ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چلتے تھے تو قدم جمع جمع کے چلتے تھے، ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں، اور رفتار اتنی ہوتی کہ آپ سے پیچھے چلنے والا آپ کو آسانی سے پا لیتا۔ معتدل چال ہے، اور قدم جما کر ہے، اور پیروں کو نرم کر کے ہے تاکہ تکبر کی وضع پیدا نہ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں آج سیکھنے کی ہے دوستو، کہ ہم راستے میں چلیں تو کس انداز سے چلیں گے۔ تیسری بات فرمائی کہ وقصد فی مشی کا، اور اپنی چال کو معتدل رکھو، معتدل رکھو۔ بات ابھی آپ حضرات کے سامنے آ گئی، نہ انسان اس انداز سے چلے کہ کوئی اس کو اپنے کام کی بات، سلام، کچھ بھی نہیں کر سکتا، غائب ہو گیا۔ نہ انسان اتنا سست بن جائے اپنی زندگی کے اندر کہ وقت پہ وقت ضائع کر رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ چوتھی بات فرمائی کہ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، اونچا نہیں، اتنی اونچی آواز کہ جو انسان کو تکلیف پہنچا دے، اس کو ناپسندیدہ فرمایا گیا۔ اور تشبیہ دی کس کے آواز سے؟ گدھے کی آواز سے۔ آواز اپنی پست رکھو، اونچی نہیں ہو۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بولنے کا جو طریقہ تھا، صحابہ فرماتے کہ آپ اس انداز سے فرماتے کہ مجمع میں ہر بیٹھا ہوا آدمی آپ کی بات کو سن بھی لیتا، سمجھ بھی لیتا۔ اور کوئی اہم بات ہوتی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہم بات کو آپ کتنی مرتبہ دہراتے؟ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تھے۔ 3 مرتبہ کیوں؟ محدثین نے فرمایا اس کی علت ہے، اس کی وجہ ہے، اس لیے کہ مجمع میں 3 طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ پر۔ ایک بڑا تیز ذہین ہوتا ہے، ہر بات کو فوراً اخذ کر لیتا ہے، یہاں کوئی بات آئی اور اس نے کہا جی جی بالکل سمجھ گئے، تو اس کے لیے تو 1 مرتبہ بولنا بھی کافی ہے، وہ تو ہو گیا۔
ایک ایسا ہوتا ہے جو ذرا معتدل درمیانہ سا ہے، بات سنی تو لیکن کچھ باتیں ذہن میں ہے کہ اس کا کیا کہا، اس کا کیا مطلب ہے۔ اس معتدل درجے کے انسان کے لیے دوسری مرتبہ کہنا ضروری۔ اور ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو بیچارہ بالکل کمزور کن ذہن ہے، کہ جس نے بات کو ابھی سنا، پوری بات نہ سمجھ آئی، نہ اس پہ غور کیا، نہ مطلب سمجھ میں آیا، تو اس کے لیے تیسری مرتبہ بھی بولنا ضروری۔ اس لیے ہمارے جو اکابر علماء حضرات ہوتے ہیں، وہ ان کی مجلسوں میں اگر آپ کبھی بھی شرکت کریں تو یہ غور آپ کریں گے کہ کوئی علمی مسئلہ جب وہ بیان کریں یا اہم بات، اس کو 3 مرتبہ بیان کرتے ہیں، 3 مرتبہ، تاکہ مجمع میں بیٹھا ہوا ہر انسان اپنا حصہ لے کے چلا جائے۔ دیکھیں یہ آداب زندگی ہے جس پر ایک مسلمان کو آج اپنی زندگی کو لانا چاہیے۔ آج ہم جن چیزوں کو اپنی زندگی کے آداب سمجھتے ہیں وہ آداب تو ہوں گے، لیکن آداب نبوی نہیں ہے۔ آداب نبوی کے لیے ہر مسلمان کو اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی کو اور آپ کی سنتوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں نا، آج بول رہا ہے تو اتنا تیز بولتا ہے کہ پڑوس بھی سن رہا ہے، بے مقصد ایک چیز لگا دی، بس وہ چل رہی ہے۔ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے، ہر آدمی اس میں مبتلا ہے۔ کیا ہم سب نہیں کرتے؟ ایک چیز ہے، ایک عمل ہے، لیکن بس کام ہے بس اسپیکر چلا دیا، اسپیکر چلا دیا۔ اب وہ ایسا اسپیکر ہے کہ اس نے پورے محلے کو سر پہ اٹھایا ہو، اور موصوف اس میں بیٹھ کر کبھی منہ قریب لاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اسپیکر ابھی پھٹ جائے گا، کبھی جوش میں آتے ہیں تو سوئے ہوئے بچے گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا، کیا افتاد پٹ، کسی کو پرواہ نہیں ہے دوستو۔ اسپتال ہے، اس میں سینکڑوں مریض تکلیف کے اندر ہے، مسجدیں ہیں، اس گلی میں 2 مسجدیں ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اعمال کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ہر طرف آبادی ہے جس میں کتنے ضعیف کمزور بزرگ لوگ اپنا آرام کر رہے ہوں گے، سب کچھ کر رہے ہوں گے۔ لیکن یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی اگر مجھے کوئی خوشی کا موقع ملتا ہے، میں آؤٹ آف کنٹرول ہوں، قابو میں نہیں۔ لہذا وہ خوشی ایسی خوشی ہوگی کہ جس میں بہت سارے لوگوں کو تکلیف اور پریشان کر کے اور فجر کے قریب پھر اپنے معاملات سے فارغ ہو کے جا کے انٹا غفیل ہو کے سو جائیں گے بالکل۔ اور صبح جب لوگ اٹھیں گے تو یقین کریں سینکڑوں لوگوں کی بد دعائیں مقدر بن جاتی۔ ہر ایک پریشان ہوتا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے آپ بتائیں، اگر میری نیند خراب ہوگی، میری آنکھ رات کو کھلے گی، تو میں کوئی مصلی بچھا کے اس کے لیے دعا تو نہیں کروں گا۔ تو کوئی مستورات ہوگی تو وہ جھولیاں اٹھائیں گی، مرد ہوگا تو وہ ہاتھ اٹھائے گا، پہلے کوسے گا، گالم گلوچ کرے گا، پھر بد دعا دے دے گا۔ تو اس خوشی میں کیا برکتیں ہوں گی دوستو، اس خوشی میں کیا خیر مجھے نصیب ہوگی کہ جس میں نے اپنے پڑوس، اپنے محلے کے سینکڑوں لوگوں کی بد دعائیں لے کر آغاز کیا ہے۔ پھر ہم بعد میں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں اب بن نہیں پا رہی آپس میں۔ بن اس لیے نہیں پا رہی کہ آپ جس رات کر رہے تھے آپ نے بہت سے لوگوں سے بگاڑ دی، جب آپ نے بگاڑ دی اللہ پاک نے یہ معاملہ بگاڑ دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، آج معاشرتی آداب اور اخلاق کو سیکھنے کی اشد ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان آداب کو سیکھیں۔ آج اس کو ہم ایک معمولی سی چیز سمجھ کر، بس ایک کام سمجھ کر بس کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، چھوڑ دیا اس کو۔ تو یہ پورا ایک رکوع ہے دوستو، اور سورہ لقمان کا رکوع نمبر 2 جسے آج ختم ہوا، یہ یقین کریں یہ پورے آداب زندگی ہے، ایک مسلمان کے بھی، بچوں کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، تربیت کے اصول ہے، پوائنٹس ہیں۔ اور اس کو آپ حضرات دیکھیں بھی، سنیں بھی، بار بار سنیں بھی، اپنے بچوں سے اس کا مذاکرہ بھی کریں، ان کی تربیت کو ان اصولوں پر لائیں جو اللہ پاک نے ذکر کیے۔ انسان کے بنائے ہوئے اصول میں کمزوری ہو سکتی،
اللہ پاک کے بتائے ہوئے اصول 100% صحیح، اس میں تو کوئی کمزوری نہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.